السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ساجد ہے۔ میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کیویٹ ٹیچر ہسپتال پشاور میں کام کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ ایز اے میڈیکل اینڈ کینسر اسپیشلسٹ کام کرتا ہوں۔ کچھ عرصے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں پیشنٹس کے لیے کہ جو میڈیکل ریلیٹڈ ایشوز ہے اور کینسر ریلیٹڈ ایشوز ہے اس میں مریض کے لیے نالج پیدا ہو جائے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح انویسٹیگیٹ کرتے اور اس کو ٹریٹ کہاں کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک سیکویل ہے، ایک کڑی ہے، جس میں جو اس دفعہ میں بات کرنے لگا بریسٹ کینسر کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک بہت کامن ٹاپک ہے۔ بہت سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں بریسٹ کینسر کے، ینگ بھی ہوتے ہیں، اولڈ ایج بھی ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا ڈیزیز کافی ایڈوانس ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کمزور ہے، تو اس لیے لوگ بڑے لیٹ اسپتال جاتے ہیں، پہلے گھروں میں ادھر ادھر کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، پھر جب بہت زیادہ چیز بگڑ جاتی ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور پھر تب تک جو ہے نا چیز لیٹ بھی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، اور مریض کے آخر میں بڑے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو بریسٹ اچھا، اس کے بارے میں اس کا جو گلوبل برڈن ہے بریسٹ کینسر کا، آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے زیادہ بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں پوری دنیا میں۔ تقریباً 21 لاکھ کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے 2021 میں بریسٹ کینسر کے پوری دنیا میں، اور یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا جو ٹوٹل بریسٹ کینسر فرض کرے، ٹوٹل کینسر اگر ہوتے 100%، تو اس میں 25% جو کینسر تھا وہ بریسٹ کینسر کا مریضوں کو تھا، اور اس کے جو 2018 میں تقریباً پوری دنیا میں 6,25,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اسے اندازہ لگا لے کہ یہ کتنا زیادہ برڈن ہے اس کا، اور یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اگر اس کو ٹائم پہ ڈائگنوز نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر بریسٹ کینسر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بریسٹ کینسر بیسیکلی بریسٹ کس طرح ہوتا ہے، اس کا بنا کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامنے بریسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نپل ہے، ساتھ جو یہ بلیک کلر کی سرکولر ایریا ہوتا ہے اسے ایریولا کہتے ہیں، اور اوپر سکن ہوتی ہے، اس کے نیچے یہ جو آپ کو گول گول سی چیزیں نظر آتی ہے اسے الیکٹروفیرس ڈبیولز کہتے ہیں، اور ساتھ جو اس کے ساتھ جو تارے نکلی گئی اسے ڈکٹس کہتے ہیں، جدھر ملک بنتا ہے اور پھر انہیں ڈکٹس کے ذریعے یہ نکل کے نپل کے تھرو باہر آتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو کینسر ہوتے ہیں وہ اسی جگہ کا ہی ہوتا ہے، یہ جو ڈکٹس ہوتے ہیں، جو تارے نظر آ رہی ہے، یہ جو راستے بنے ہوئے ہیں، اسی کا ہی جنرلی کینسر ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ یہ جو سرخ کر کے نظر آ رہے ہیں یہ مسلز ہے کہ بریسٹ کے اندر جو پٹے ہوتے ہیں وہ ہو گیا، یلو کلر فیٹس ہوتے ہیں، اور پیچھے آپ کو اس کے جو ریب وال ہے، جو انسان کی جو چیسٹ کا جو ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہے، یہ بریسٹ کے ہے۔ پھر دوسری تصویر میں دیکھ لیں تو یہ جو آپ کو دیکھ لیں ایک براؤن کلر کا جو ہے نا ایک ماس نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی بریسٹ کینسر ہے، اور جنرلی اسی طرح بریسٹ کینسر پیدا ہوتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا جاتا ہے جب اس کے جو ہے مریض کو پتہ نہیں چلتا، اور پھر وہ انکریز ہو کے یا تو سکن کو السر کر لیتا ہے، سکن کے اوپر چھالے بن جاتے ہیں بریسٹ کے، یا وہ اندر سینے کی طرف چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینے میں درد ہو جاتا ہے یا سینے میں پانی پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے تو بغل میں اس کی گلٹیاں بن جاتی ہے، یا وہ باڈی میں پھیل کے جگر کو چلا جاتا ہے، ہڈیوں کو چلا جاتا ہے، برین کو چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ جو آپ کو تصویر نظر یہ بیسیکلی انیٹمی ہے، اور انیٹمی ہوتا ہے کہ کس طرح باڈی بنی ہوئی ہے، نارمل جو باڈی ہوتی ہے اس میں بریسٹ کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں اور کس طرح فنکشن کا کس طرح نظر آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو کس کس جگہ پہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک کامن سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ جو پکچر ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کچھ رسک فیکٹر ہے، کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو عام جو مشاہدے میں نظر آتا ہے کہ جتنی بندہ انسان کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے اتنی زیادہ اس میں کمپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، شوگر اس کو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، دل کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بریسٹ کینسر بھی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جنرلی اسپیکنگ جو ہے نا اس کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ینگ مریضوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی کچھ اور کازز ہوتی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو فیمیل ہے مطلب عورت ہونا بذات خود بریسٹ کینسر کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، لیکن جو ہمارے سوسائٹی میں ایک جنرل کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر صرف عورتوں کو ہی ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ بریسٹ کینسر مردوں کو بھی ہو سکتا ہے،
لیکن ان کی جو عمر جنرلی جن مردوں کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے جنرلی ان کی عمر 60 اور 60 ہوتی ہے. ان کے خاندان میں مورسی ٹائپ بریسٹ کینسر یا اور کوئی کینسر کے جراثیم ہوتے وہ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. اور یا ان کے جو بچے پیدا کرنے والے جو آرگنز ہیں اس میں کچھ فنکشن وہ نہیں کر پا رہے ہوتے اس سے ہو جاتا ہے. یا وہ بہت زیادہ اوبیز ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کا ایسٹروجن بہت ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ ایسٹروجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا بریسٹ کینسر کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ صرف مرد عورتوں کو ہی بریسٹ کینسر ہوتا ہے مردوں کو نہیں ہوتا. پھر ایک اور چیز ہے کہ کچھ خاندانی موروثی جراثیم ہوتے ہیں فیملی میں کچھ فیملیز میں بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے یا کینسر اور کس طرح کے کینسر پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے. تو وہ عام طور پہ جو بریسٹ کینسر کے اس طرح کے مریض ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 100 میں سے 5-10 مریض جو ہے نا اسی طرح کے مریض ہمیں مل جاتے ہیں جن کی فیملی خاندان میں بھی بریسٹ کینسر یا اور طرح کے کینسر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی جو سب سے ٹاپ پہ ہے تو ہمارے جو عام ایک جین ہے جسے کہتے ہیں BRCA1 BRCA2 جین ہوتے ہیں. یہ اصل میں جو جسم کے جو خلیے ہوتے ہیں جب ان کو جب کسی وجہ سے ان کو نقصان پڑ جاتا ہے تو یہ اس کو ریپیئر کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن پھر جب یہ بریسٹ کینسر کا ایک وجہ بنتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اگر کسی خاندان میں ایک جو قریبی ریلیٹو ہے اس میں ایک عورت کو بھی جو ہے نا بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے تو اس فیملی میں جو قریبی فیملی ہے ان میں 2 گنا بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور اگر فرض کرے 2 لوگوں کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے خاندان میں تو جو باقی لوگ جن کو بھی بریسٹ کینسر نہیں ہوا ان کی جو بریسٹ کینسر کے یا چھاتی کے کینسر ہونے کا جو رسک ہے وہ 3 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے. اچھا پھر جو یہ BRCA1 BRCA2 اب میں نے بتا دیا کہ اس کے پھر یہ کہ اس کے ڈفرنٹ طریقے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں NGS سے کہا جاتا ہے. اور یہ 2 طرح کے جین ہوتے ہیں جو عام طور پہ جو BRCA1 کے جین ہوتا ہے وہ جب وہ اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو عورتوں کو چھاتی کا کینسر یا اوریز کا کینسر جو بچے دانے والی جگہ ہے جہاں سے انڈے بنتے ہیں اوریز جسے کہا جاتا ہے اس کا کینسر ہو سکتا ہے. اور جو BRCA2 ہوتا ہے سب سے زیادہ BRCA1 ہوتا ہے. جب BRCA2 ہوتا ہے اس میں بھی بریسٹ کا کینسر چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے بچے دانی کا کینسر ہو سکتا ہے معدے کا کینسر ہو سکتا ہے لبلبے کا کینسر ہو جاتا ہے جو مردوں کے پروسٹیٹ ہوتا ہے حدود جسے کہا جاتا ہے اس کا کینسر ہو سکتا ہے. پھر اس لیے یہ اگر فرض کرے خاندان میں یہ پتہ چل جائے تو بہتر یہ کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کسی فیملی میں BRCA1 جو BRCA2 کا ٹیسٹ ہوا تھا وہ پازیٹیو آیا تھا پھر ان کو ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں وہ لوگ اپنے یا تو ان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپریشن کرا لیتے یا اگر آپریشن نہیں کراتے تو کچھ دوائیاں ہم دیتے ہیں یا فرض کریں ان کے مختلف ٹیسٹ ہم بتا دیں کہ آپ نے اس طرح کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ٹائم پہ کراتے رہنے کہ اگر ان کے کینسر کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ ٹائم پہ پتہ چلے. پھر ایک اور جو رسک فیکٹر ہے ریپروڈکشن والا کہ جن عورتوں کے مینسز جلدی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بڑے لیٹ جو ہے مینسز بند ہو جاتے ہیں یا جن کے اولاد نہیں ہوتی تو ان میں بریسٹ کینسر کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جن عورتوں کی پریگنینسی ہو جاتی ہے یا وہ اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں تو اس میں بریسٹ کینسر کا چانس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کا جو کچھ عورتیں ہوتی ہیں جب ان کے مینسز آ جاتے ہیں تو اس ٹائم وہ اپنے جو پہلے جب اس سے خیر کچھ عرصہ پہلے یہ تھا کہ مینسز جب ہو جاتے ہیں تو مینسز کا یہ مطلب ہے کہ جو باڈی میں ہارمون ایسٹروجن پروجسٹرون ہارمون ہوتے جو باڈی کو مینٹین رکھتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے تو اس کے بعد سے جسم ڈلنا شروع ہو جاتا ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی تو پہلے ان کو باہر سے ہارمون دیتے تھے جس طرح فیملا 28 ایک قسم کا ایسٹروجن پروجسٹرون اس میں ہارمون پائے جاتے ہیں یا پروگنوا مثال کے طور پہ ٹیبلٹ سے جس میں ہارمون ہوتے تو وہ لیتے تھے. لیکن اس سے کیا نقصان کہ ان کے ہارمون کی جو کمی بدن میں ہو جاتی تھی اس کا تو مداوع ہو جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اس سے بریسٹ کینسر کا چانس بہت حد تک بڑھ جاتا تھا. اس لیے اب آج کل جو ہے جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی سے کہا جاتا ہے اب آج کل وہ اسٹاپ ہے. اچھا کچھ مریضوں کے یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہمارے عام طور پہ جو ہمارے کینسر والے مریض ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کسی کو پہلے سے لمفوما ہوا ہو یا پھر کسی سینے کی اور بیماری ہو جس کے اس کو شعاعیں لگی ہو تو شعاعوں کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
اس کے علاوہ اور وجہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا بریسٹ بہت زیادہ ڈینس ہوتا ہے، بہت زیادہ تھک ہوتا ہے، بہت بریسٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈینس ہوتے ہیں، اس میں بریسٹ کینسر کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اس یہ جو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر دیکھ لیں تو بہت زیادہ جو بریسٹ ایک تو سائز بڑا ہے، ایک اس میں جو چھوٹے چھوٹے سفید جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آرکیٹیکچر ڈسٹارشن سے کہتے ہیں، یہ ایک قسم کا بریسٹ کینسر کی طرف پہلے والا سٹیپس ہوتے ہیں جو یہ پائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ جن کے بریسٹ بہت زیادہ تھک ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، تو اس میں 4 سے 6 گنا بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو بتایا کہ جو ہارمون تھراپی لوگ لیتے تھے پہلے، مطلب باہر سے اب ان کو ایسٹروجن پروجسٹرون کی گولیاں لکھی جاتی تھی کہ ان کی باڈی مینٹین رہے، تو وہ بھی بریسٹ کو تھک کرنے میں ایک رول پلے کرتے ہیں۔ ایک اور وجہ اس کے ساتھ ہے جو ہم عام طور پہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے کہ جو ویسٹ والے کنٹریز ہے، امریکہ یورپ میں، وہاں پہ الکوہل جو شراب پی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اور موٹاپا بھی بریسٹ کینسر کو جو ہے نا 40 سے 50% بریسٹ کا رسک فیکٹر بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے باڈی میں ڈفرینٹ طرح کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، خاص کر ایسٹروجن، اور ایسٹروجن خود بریسٹ کینسر کی ایک وجہ ہے، بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ وجہ ہے بریسٹ کینسر کو کاز کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے اگینسٹ جو لوگ ریگولرلی ہر ہفتے 2 سے 3 گھنٹے واک کرتے ہیں، ان کا بریسٹ کینسر کا رسک فیکٹر 60% کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور جو عورتیں اس بارے میں بڑی کنسرن ہے کہ ان کو بریسٹ کینسر نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ وہ اس ڈیلی ایکسرسائز کی روٹین فالو کرے، تو اس سے یہ کہ ان کے بریسٹ کینسر کا رسک 60% کم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جن لوگوں کا جن کی فرض کرے خاندان میں پتہ چل گیا کہ ان کے خاندان میں بریسٹ کینسر کا جو ہسٹری ہے بہت زیادہ ہے، بریسٹ کینسر کے جراثیم پائے جاتے ہیں، تو وہ عورتیں کیا کریں جن کی بہن کو بریسٹ کینسر ہوئے، یا ان کی ماں کو ہوئے، یا ان کے دادا دادی کو مثال کے طور بریسٹ کینسر ہوا ہے، اور اس میں ٹیسٹ میں بھی آ گیا ہے کہ BRCA1 BRCA2 یا اور کاؤڈن جین یا P10 جین میوٹیشن ہے، وہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ اس والے جین کی وجہ سے پرابلم، تو وہ کیا کریں؟ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بہتر تو یہ کہ وہ پروفائلک سرجری، وہ آپریشن کرا لیں بریسٹ، یا اور کینسر ہونے سے پہلے اس کی سرجری کرا لیں۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ دونوں بریسٹ کی آپریشن کرا لیں، BRCA2 کی آپریشن ذرا لیٹ ہوتا ہے BRCA1 سے، اور یہ ہے کہ اس کے بعد کاسمیٹک سرجری ہو جاتی ہے، تو یہ کہ سامنے پتہ نہیں چلتا کہ اس پیشنٹ کی سرجری ہوئی ہے۔ اس کی ایک بڑی آسان سی ایگزامپل ہے کہ جو ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہے اینجیلا جولی، اس کا بھی اسی طرح بریسٹ کینسر یہ BRCA1 BRCA2 فیملی میں پتہ چلا تھا، اس نے دونوں بریسٹ ریموو کیے ہوئے، لیکن آپ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا موویز میں ایسا کچھ اس کی باڈی میں ایسے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بریسٹ کینسر ہے یا اس کو کچھ سامنے مطلب بری لگ رہی ہے۔ اور یہ جو اگر یہ بریسٹ کی سرجری ہو جائے بریسٹ کینسر ہونے سے پہلے، تو یہ 90% سے زیادہ بریسٹ کینسر کا رسک کم کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو اووریز ہوتی ہے، جو بچے پیدا کرنے والے جو انڈے ہوتے ہیں فیمیلز کے، اگر مثال پر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے کہ BRCA1 BRCA2 ہے تو اس کی بھی سرجری کر دیتے ہیں، تو وہ 40 سے 60% جو ہے نا بریسٹ کا کینسر یا چھاتی کا کینسر کم کر لیتے ہیں، اور 80-90% جو اووریز کا اپنا کینسر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض کرے یہ نہیں کر سکتا مریض، یہ اڈاپٹ نہیں کرتا، تو پھر ہم اس کو میڈیسن تھراپی دیتے ہیں، جس خاص کر اس کی کچھ ماڈلز ہوتے ہیں، کچھ رسک کیلکولیشن ہوتی ہے، کچھ نمبرنگ ہوتی ہے۔ اگر اس میں آتا ہے کہ اس مریض کا 1.6% سے زیادہ رسک ہے، تو ہم ان کو ٹیموکسیفن گولی ہوتی ہے یا انیسٹرازول ہوتی ہے یا لیٹرازول گولی ہم شروع کر لیتے ہیں، اور اس سے 50-60% بریسٹ کینسر کا رسک فیکٹر کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا وزن کم کر لے، الکوہل اگر لیتے تو وہ ختم کر لے، اور سر ڈیلی ایکٹیویٹی کر لینا، ایکسرسائز کر، جو آپ کو میں نے بتایا کہ 2 سے 3 گھنٹے ہر ہفتے جو ایکسرسائز تو وہ 60% بریسٹ کینسر کو کم کر لیتی ہے۔ یہ ایک جنرل اوور ویو تھا آپ کو، جس کو میں آپ کو بتا دیا کہ بریسٹ کینسر دنیا میں کتنا ہے، بریسٹ کس طرح ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اسے کیسے بچا جا سکتا ہے، خاص کر وہ لوگ جن میں فیملی ہسٹری میں، جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر آ رہا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگز میں بھی اسی بریسٹ کینسر کے بارے میں میں بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔